اصل میں ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے، ہمارے گھر میں بیٹی بھی ہیں اور بہو بھی ہیں، لیکن ہمارا نظریہ تھوڑا الگ ہے۔ اگر ہمارا نظریہ برابری کا ہو جائے تو انشاءاللہ ماحول سارا کا سارا اچھا ہو جائے گا اور کسی طرح کی پرابلمس ہمارے سامنے نہیں ہوں گی۔ لیکن چونکہ ہمارا نظریہ الگ، ہماری سوچ اور فکر الگ، ہمارے خیالات الگ ہیں، اس لیے یہاں معاملہ تھوڑا سا کٹھن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، اب بیٹی کو ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں میں پکڑتے نہیں اور اس کی گرفت نہیں کرتے، اگنور کر دیا کرتے ہیں، نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھ لیا کرتے ہیں، اور اسے موبائل کی ضرورت ہوتی ہے موبائل دیتے ہیں، لباس پوشاک پہننے اوڑھنے کی چیزیں بھی اس کے لیے ہم مہیا کرتے ہیں، اور وہ جہاں پڑھنا چاہتی ہے ہم وہاں پڑھاتے لکھاتے بھی ہیں، ساری سویدھائیں اس کے لیے ہم اویلیبل کرتے ہیں۔ لیکن اب جیسے ہی ہمارے گھر میں بہو آتی ہیں تو اب بہو کو ہم نے قید کر کے رکھنا چاہا، یعنی قید کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہو کو یا بیٹی کو دونوں میں سے کسی کو بھی ہمیں باہر تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جس طرح تھوڑی تھوڑی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنی بیٹی کو نظر انداز کرتے تھے اور ان کے معاملات کو اگنور کر دیا کرتے تھے، اگر ہم بیٹی کی نظر سے اپنی بہو کو یعنی بیٹے کی بیوی کو بھی دیکھنے لگیں تو ضرور انشاءاللہ ماحول اچھا ہوگا، اور ان کی بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم نظر انداز کریں گے، اگنور کر دیا کریں گے ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو۔ لیکن ہم نے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑا کہ سبزی میں نمک زیادہ کیوں ہے، اتنا تاخیر کیوں ہو گئی اٹھنے میں، اور جو ہے فلاں کام کیوں نہیں ہوا، فلاں کام کیوں نہیں ہوا، چاول گیلا بھات گیلا کیوں ہو گیا، تھوڑی تھوڑی باتوں کو ہم پکڑنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے گھر کے اندر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ انصاف کی نظر سے بتائیں کہ ہماری بیٹی کو موبائل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے گھر میں نہیں دیا، چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ شادی بیاہ ہو جانے کے بعد ہمارا داماد بیٹی کے ہاتھ میں بڑا سا موبائل دے دیتا ہے تو اب ہم بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ داماد تو بڑا اچھا ہے، اس نے بیٹی کو بہت بڑا موبائل دے رکھا ہے۔ لیکن وہی جب بیٹا کہتا ہے امی جان بہو کو ضرورت ہے، موبائل کی درکار ہے، کیا موبائل ہم دے دیں خرید کر، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اگر بہو کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو بہو خراب ہو جائیں گی۔ ہاں حقیقت ہے، اگر خراب ہونے بگڑنے کا امکان ہو تو ضرور اس پہ بندش اور پابندی ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک چھوٹ کی بات ہے تو ہمارے نظریے میں برابری بھی ہونی چاہیے، مساوات کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے بیٹی کو الگ نظر سے دیکھا، اب وہ ہماری بیٹی ہے، اب وہ تو مارکیٹ میں ننگے سر گھوم رہی ہے اور پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، لیکن جب ہمارے گھر میں بہو ہوتی ہے تو اب بہو کو ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتے ہیں، حالانکہ بیٹی ہو کہ بہو بقدر ضرورت وہ باہر جا سکتی ہیں، لیکن مذہب اسلام کے دائرے میں، تہذیب و تمدن کے دائرے میں پردے کے ساتھ جانے کی اجازت ہے۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مثال اور ایگزامپل کے طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بیٹی کو کتنا اگنور کیا، نظر انداز کیا اور چھوٹ دیا کہ بیٹی ننگے سر مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، لیکن بہو گھر کے اندر قید ہو کے رہتی ہے، آپ کی باتیں بھی مانتی ہے، آپ کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، گھر کے سارے کام کاج بھی کیا کرتی ہے، اس کے بعد بھی آپ کے دل میں جتنی محبت بیٹی کے لیے ہوتی ہے بہو کے لیے نہیں۔ قسم خدا کی اگر آپ نے بیٹی کو جس محبت کی نظر سے دیکھا، اگر بہو کو دیکھا ہوتا کہ بہو کو اتنی اس نظر سے دیکھا کہ گھر سے باہر نہ جانے دیں گے تو آپ بیٹی کو بھی باہر نہ جانے دیتے، اور اگر آپ نے بہو کو بیٹی سمجھ لیا ہوتا تو پھر اسے بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں اگنور آپ کیے ہوتے، اور دونوں کو جہاں تک بات رہی بیٹی اور بہو کی، باہر اگر جانا چاہتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ پردے کے ساتھ انہیں بھیجتی، لیکن ہمارے نظریے میں تھوڑا فرق کیا ہوا، گھر کا معاملہ ہی بگڑ گیا۔ بہو آئی، اگر ہم نے بیٹی ایکسیپٹ کر لیا ہوتا تو پھر معاملہ اچھا ہوتا، لیکن ہماری سخت نظر نے گھر کے معاملے کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کرے کہ ہماری نظر بیٹی اور بہو دونوں کے لیے برابر ہوں، تاکہ جب دونوں کو کہیں میں بھیجنا چاہوں تو پردے کے ساتھ بھیجنا چاہوں، جس طرح کے چھوٹ میں اپنی بیٹی کے لیے مہیا کرنا چاہوں دوں، اس طرح کے چھوٹ میں اپنی بہو کے ساتھ بھی رکھوں، اور جس طرح کی چیزیں میں اپنی بیٹی کے لیے مہیا کروں اس طرح کی چیزیں بقدر ضرورت کی چیزیں اپنی بہو کے لیے بھی مہیا کروں۔ اگر یہ نظریہ آج کے گھر کے ذمہ داران ہر ماں باپ یا ساس سسر کا ہو گیا تو انشاءاللہ اس حوالے سے گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا اور کسی طرح کی دقت یا پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا